نیکسٹ کوشچن ہے بھی، کیا ہم پاکستان کے پرائم منسٹر یعنی عمران خان صاحب کو امیر المومنین کہہ کر مخاطب کر سکتے ہیں؟ آپ تو کر سکتے ہیں، آپ پی ٹی اے کے سپورٹر ہیں، کرتے رہے۔ دیکھیں امیر المومنین تو میں کسی کے حق میں بھی نہیں ہوں خلفائے راشدین کے بعد، میں خلفائے راشدین کے بعد امیر المسلمین مانتا ہوں، امیر المومنین نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مومنین تو صرف صحابہ اور اہل بیت ہیں جن کے بارے میں آپ ڈیفینیٹلی کہہ سکتے ہیں وہ مومنین ہیں، باقی تو سارے مسلمین ہیں نا۔ ویسے شیعہ کے ہاں وہ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، وہ بھی اصلاح نہیں کہہ رہے ہوتے ہیں۔ باقی اگر آپ ان سے ڈسکشن کریں کہ آپ کسی کو مومن، وہ کہیں گے نہیں جی مومن تو دل کی کیفیت ہے، مسلم ہے، ان کو تو چھوڑ دیں۔ جو سورہ حجرات میں آیا ہے قالت الاعراب آمنا، اے نبی یہ کہتے ہیں پینڈو بادیہ نشین لوگ ہم ایمان لائے، فرماؤ تم ایمان نہیں لائے ہو، اسلام لے کر آئے ہو، ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں اترا نہیں ہے۔ اس زمانے کی بات ہو رہی ہے۔ تو آج بھی ہم صرف کسی کو مسلم کہہ سکتے ہیں، مؤمن کیسے کہیں گے؟ اور خدا نہ خواستہ وہ دوسرے فرقے کا ہوا پھر تو آپ کو مسلم کہتے ہوئے دل پہ ہاتھ پڑے گا۔ مومن تو بہت بڑی چیز ہے نا یہ اختلاف۔ امیر المومنین نہ کہیں، امیر المسلمین کہیں، اور امیر المسلمین بھی اگر آپ ہمارے پرائم منسٹر کو کہیں گے تو ظاہر ہے وہ امیر المسلمین فی الپاکستان کہہ سکتے ہیں ان کو، پاکستان کے اندر، پارے آل اوور دا ورلڈ تو وہ کوئی نہیں ہے نا، وہ تو پھر وہ طیب اردگان ہے، وہ ترکی کے اندر ہے۔ اور صرف امیر پاکستان کہہ لیں، جس طرح ہم امیر شام کہتے ہیں تو آپ امیر پاکستان کہہ لیں۔ امیر المسلمین نا، امیر المومنین کا مطلب ہے کہ آل اوور دا ورلڈ مسلمان ایک کے اوپر ایگری ہیں۔ سر آپ کے مسلمان تو امام کعبہ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ کے ملک میں کروڑوں لوگ ہیں جو کہتے ہیں امام کعبہ کے پیچھے نماز بھی ہوتی ہے، وہ تو اس کو امیر المسلمین ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، چاہے جائے کہ پرائم منسٹر کو مانیں گے۔ پھر ہمارے ملک میں جو سیاسی اختلافات ہیں، لیکن یہ میں کہتا ہوں کہ ونس ایک بندہ پرائم منسٹر الیکٹ ہو جاتا ہے پھر نون لیگ کا بھی پرائم منسٹر وہی ہے، پی ٹی آئی کا بھی وہی ہے، جماعت اسلامی کا بھی وہی ہے، اور مولانا فضل الرحمان حافظہ اللہ تعالیٰ کا بھی وہی ہے، کیونکہ وہ پاکستان کا پرائم منسٹر ہے نا۔ کنسنسس جب ڈیسائیڈ ہو گیا، ٹھیک ہے، صحابہ کرام بھی اب دیکھیں آپس میں مشورہ ہوتا تھا تو بالکل 180 ڈگری رائے آتی تھی، جب فیصلہ ہو جاتا تھا پھر سارے وہی بات کرتے تھے۔ میں اس میں آپ کو ایک بڑی پیاری بات کروں حاجی عبدالوہاب صاحب کی رحمہ اللہ تعالیٰ، بڑی خدمات ہیں، پوری زندگی ان کی دین کے لیے گزری، رائے ونڈ میں رہے اتنے عرصہ۔ ان کے بارے میں ایک بھائی مجھے بتانے لگے کہ وہ یعنی اپنے لوگوں کی تربیت کر رہے تھے، یعنی جماعت کے لیے مشورہ انہوں نے کیا کہ جو تبلیغی جماعت کہیں بھیجنی تھی انہوں نے، تو مشورہ ہوا کہ یہ جماعت جو ہے وہ پیدل جائے گی، ٹرین پہ جائے گی یا بس پہ جائے گی، ٹھیک ہے۔ رائے ونڈ سے آپ کو پتہ ہے پیدل جماعتیں بھی نکلتی، اور اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے جہاں سے گزرے پتہ چلے یہ دین کے لیے جا رہے ہیں۔ جس طرح ابھی بھی آپ کو پتہ ہے کئی کرسچنز ہیں وہ سلیب اٹھا کے 200 کلومیٹر کا پیدل سفر کرتے ہیں، اور وہ خود ایک تبلیغ بن رہی ہوتی ہے نا فزیکلی۔ تو حاجی عبدالوہاب صاحب رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک دفعہ مشورہ کر رہے تھے کارگزاری میں، وہ یعنی وہ ڈسکشن کے دوران تو مشورہ ہوا، کچھ لوگوں نے مشورہ میں کہا کہ بس میں سفر کرتے ہیں، کچھ نے کہا کہ اپنی گاڑی کروا کے جائیں گے، کچھ نے کہا نہیں حاجی صاحب پیدل جماعت، کچھ نے کہا نہیں سر ٹرین ذرا بہتر ہے، کمفرٹیبل ہے۔ مشورہ مکمل ہو گیا، اب الٹیمیٹلی تو حاجی صاحب نے ڈیسیژن کرنا تھا، امیر نے، انہوں نے ڈیسیژن الٹیمیٹلی کہا، انہوں نے کہا جی ٹرین زیادہ سوٹیبل ہے۔ سب نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حاجی صاحب نے پھر دوبارہ پوچھا، ہاں جی مشورہ دیں کہ ڈیسیژن تو ہو گیا ٹرین کا، لیکن آپ کا مشورہ، تو سارے لوگوں نے وہی مشورہ دیا جو پہلے دیا تھا۔ تو حاجی صاحب نے کہا نہیں، اب آپ سب کو کہنا چاہیے تھا ٹرین پہ سفر کریں، کیونکہ یہ طے ہو چکا ہے، اور یہ قرآن میں بھی الفاظ ہے کہ اے نبی جب آپ کوئی چیز طے کر لیں نا پھر اللہ پہ توکل کر کے اس پہ چڑھ دوڑیں، اس کام کو کر گزریں، پھر اللہ کی تائید آپ کے ساتھ ہوگی۔ جب تک مشورہ مانگا جا رہا ہو ڈیسیژن سے پہلے آپ کی رائے ہو سکتی ہے، لیکن رائے کے فوراً بعد جب ڈیسیژن ہو جائے پھر بس والے کو بھی چاہیے کہ ٹرین کہے، کیونکہ ڈیسیژن ہو چکا ہے۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اب ونس پرائم منسٹر الیکٹ ہو چکا کوئی، ٹھیک ہے، ہماری بھی ریزرویشن ہے، جو کچھ ہوا، اور وہ آج نہیں ہو رہا، پہلے الیکشنز میں بھی ہوتا رہا، تو یہ آپ اس طرح کی زبان سلیکٹڈ اور اس طرح کے الفاظ، میں نے اس الیکشن میں عمران خان کو ووٹ نہیں ڈالی ہوئی ہے، لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں
کہ آپ غیر اخلاقی روش نہ اختیار کریں. ونس ایک بندہ آ گیا اب اس کے ہاتھ مضبوط کریں اور ایک پولیٹیکل سٹرگل کے ساتھ معاملات کو لے کے چلیں. جو ان کے اچھے کام ہیں ان میں ان کا ساتھ دیں. اور میں نے آپ کو بتایا میرا جو کلپ پچھلے دنوں ریکارڈ ہوا تھا طارق جمیل صاحب سے جو ملاقات ہوئی تھی 16 اگست 2019 کو, اس کے اندر یعنی طارق جمیل صاحب نے جو کچھ پرائم منسٹر کے بارے میں کہا تو ویڈیو ریکارڈ میں, بلکہ وہ ہمارے ایک پولیٹیکل پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں نام لیے بغیر, انہوں نے اپنے فیس بک پہ بھی اسے چڑھا دیا ہوا ہے اتنا حصہ کاٹ کے. تو یعنی ہمیں پازیٹیو یعنی دعا کرنی چاہیے اور بہتری کی امید لگانی چاہیے. اب کچھ عرصے سے آپ دیکھیں ہمارے تھوڑے فائنینشیل فگرز بھی بہتر آنا شروع ہو گئے ہیں. اس سال کی جو رپورٹ نکلی ہے اللہ کرے گی بہتری ہو. اور یہ خدا کے لیے آپ ملک کی بہتری اور مسلمانوں کی بہتری سوچا کریں, یہ نہ سوچا کریں کہ یہ بہتری میرے ذریعے سے ہونی چاہیے. یعنی مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے کہ یہ جو ملک کی ترقی ہے یہ کس بندے کی وجہ سے ہو رہی ہے, مجھے ملک کی ترقی دیکھنی چاہیے. جس طرح اگر پچھلے پرائم منسٹر نے سی پیک کے معاملے میں ایک سٹیپ فارورڈ کیا اور میرے دل سے تو ان کے لیے دعائیں نکلی ہیں. جب میں ابھی طارق جمیل صاحب کو ملنے گیا وہ اتنی لمبی موٹر وے, تو سر وہ ایفرٹ سے ہی بنی ہے نا, تو ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اس طریقے سے ذوالفقار علی بھٹو نے اگر پاکستان کے لیے اس وقت سٹیپ لیا اور اٹامک کا یہ سارا سلسلہ شروع کیا, اپریشیٹ کرنا چاہیے. تو جس نے جو ایفرٹ پٹ کی ہے, اور عمران خان صاحب نے اگر دھڑلے سے گستاخانہ کارٹونز اور فلم کے اوپر انٹرنیشنل فورم پہ اگر مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائی ہے تو اپریشیٹ کرنا چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جی چونکہ اس نے اٹھائی ہے تو یہ اگر خدا کو ایک کہے گا تو میں ضد میں 2 کہنا شروع کر دوں گا, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ اسی صورت میں ہوگا جب آپ ایک قوم ہوں گے, اور معذرت کے ساتھ ہم ان 70 سالوں میں ایک قوم نہیں بن سکے. ہمارے اندر مذہبی ڈویژنز ہیں, لسانی ڈویژنز ہیں, پولیٹیکل ڈویژنز ہیں, اور اب تو بہت زیادہ ہو چکی ہے. سوشل میڈیا کی وجہ سے گالی گلوچ کا جو سلسلہ اور طوفان بدتمیزی, اور جو صحافیوں کی وجہ سے, اور میڈیا نے جس طریقے سے ایک غلط رول, پہلے میڈیا کے لوگ ہوتے تھے وہ جینون صحافی ہوتے تھے جنہوں نے میڈیا بنایا ہوتا تھا. اب کاروباری لوگ ہیں جن کو صحافت سے کوئی غرض نہیں ہے اور وہ میڈیا کے مالک ہیں. وہ تو کہتے ہیں جی تیل دیکھو, تیل کی دھار دیکھو. دیکھیں نا کل مطلب پرسوں جو ہوئی, امیر شہیدی صاحب نے کیا کہا, انہوں نے کہا کئی پروگرام تو ایسے, میں یعنی ٹی وی چینل میں پہنچوں تو مجھے بتایا گیا جی اوپر سے آرڈر آیا یہ پروگرام نہیں ہوگا, اور مذہبی پروگراموں کو ذرا کم کریں. ٹھیک ہے, ہاں ناچ گانا آپ زیادہ کرتے رہیں, اس میں وہ خوش ہیں, لیکن ان چیزوں کو, اور میں یہ کہتا ہوں کہ مذہبی اسٹیٹمنٹ جب بھی آپ کے قوم کے لیڈر کی طرف سے آ رہی ہے نا, تو آپ اس کو خوب اچھالیں جو مذہب کے حق میں ہے. ریاست مدینہ کی وہ بات کر رہے ہیں, مذاق نہ اڑائیں, ان کو کہ بناؤ جی ریاست مدینہ, اور آپ بھی ساتھ دیں بجائے مذاق اڑانے کے. شکر کریں کہ آپ کے اوپر کوئی ایسا حکمران ہے جس نے اسلام کا نام اس حوالے سے لینا شروع کیا ہے. صحیح بات, اس کو اپریشیٹ کریں, چک کے رکھو کم. بالکل جی احتساب ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے جی, سب کا کریں جی, قانون سازی کریں, ججوں کا بھی ہو, جرنیلوں کا بھی ہو, اور پولیٹیشنز کا بھی ہو. اگر واقعی مخلص ہوں گے تو آپ پتہ چل جائے, قانون سازی ہو جائے گی. تو اس طریقے سے یہ نا, تو امیر المومنین واپس آئیں. امیر کا لفظ امیر المسلمین فی الپاکستان, پاکستان میں وہ آپ بولیں, اور قرآن میں وہ آیت بھی ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم, اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی اور حکمران کی بھی. لیکن فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول, اگر حکمران سے جھگڑا ہو جاتا ہے پھر فیصلہ اللہ اس کے رسول سے کرواؤ. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر, اگر تم اللہ پر, یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو یہی کرو گے, اور اسی کا انجام بہتر ہونے والا ہے. ٹھیک ہوگا جی, ٹھیک ہوگا, جزاکم اللہ.